السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج پیر کے روز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے انشاءاللہ ہمارا دوپہر کا جو یہ سیشن رہے گا، نون سیشن جو رہے گا 3 والا، یہ کنٹینیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گا۔ اب سے روزانہ ہم سیرت کی ہی کلاس لیں گے۔ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے زندگی کو یا زندگی کے اعمال کو، کسی کے بھی، یعنی کوئی بھی ہو۔ اگر ڈکشنری میں سیرت آپ بولیں گے تو سیرت مطلب ہوتا ہے زندگی، اور ہم سیرت کا مطلب یعنی سیرت النبی سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ تو سیرت النبی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک کی پوری زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک کی پوری زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اس میں مکی دور اور مدنی دور، یعنی 2 حصوں کے اندر آپ کی سیرت بٹی ہوئی ہے، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ آپ کی سیرت کے 2 حصے ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور، یعنی جب تک آپ مکہ میں رہے وہ مکی دور، جب آپ مدینہ کے اندر رہنے آ گئے تو وہ مدنی دور۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ ہم حدیث بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، تو حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اور سیرت کے اندر فرق یہ ہے کہ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کہا جاتا ہے، اور حدیث، آپ حدیث کی تعریف لکھ لیجئے گا، سیرت کی جو تعریف آپ کو اوپر لکھی ہوئی آ گئی ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ اب اس کے بعد سیرت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ تو سیرت کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، اور حدیث کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر کو۔ آپ کی بات یعنی قول جسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، یعنی آپ کی بات، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر۔ بات، عمل اور تقریر۔ اور تقریر کسے کہتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کے نبی کے سامنے کیا جائے اور آپ منع نہ کریں۔ تقریر مطلب وہ تقریر نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تقریر عربی کے اندر جب سیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، تقریر مطلب وہ عمل جو اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، مطلب آپ نے اس کو صحیح کہا، بھئی یہ کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ منع نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کی نظر میں صحیح ہے، کیونکہ غلط ہوتا تو آپ ٹوک دیتے، آپ منع کر دیتے، آپ روک دیتے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا سیرت کسے کہتے ہیں، تو سیرت کہتے ہیں آپ کی زندگی کو، پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک کی پوری زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور سیرت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، سیرت کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ اور سیرت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ تو حدیث ہوتی ہے اسپیشل، آپ کی بات، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، اور سیرت ہوتی ہے آپ کی زندگی۔ جیسے ہم فرمان جب آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں، پچھلے ٹاپکس کے اندر میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، مطلب کرو، ڈو ڈونٹ، جو بھی آپ کہتے تھے یہ کرو یہ مت کرو، چاہے آپ بول کر بتائیں، چاہے آپ کر کر بتائیں، چاہے آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ منع نہ کریں، ان 3 چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اگر زندگی دی تو آگے میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے میں حدیث پر ہی ڈیٹیل رکھنا چاہوں گا، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، صحیح حدیث کون سی، ضعیف حدیث کون سی، موضوع حدیث کون سی، انشاءاللہ ان ٹاپکس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ۔ تو بہرکیف سیرت کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی۔ اب جب بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک بہت گہرا کنیکشن ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، یعنی آپ جس مکہ کے اندر رہتے تھے اس مکہ کے اندر ایک دین جو بہت زیادہ مشہور تھا وہ تھا دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ وہ قوم، وہ بستی جن کے ساتھ آپ رہتے تھے، وہ قومیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے نسلوں سے نکلی ہوئی بہت ساری قومیں تھی۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے پہلے مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بڑی شارٹ کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کو کچھ باتیں بتاؤں تو یہ کہ سب سے پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ آج ہم جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 21،
سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنا آئیڈیل کس کو بناؤ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پر ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، یعنی آپ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل، پر اس آئیڈیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا آئیڈیل کس کو بنائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سورہ نحل آیت نمبر 120، سورہ نحل آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ وحی کر کے بتایا کہ آپ اپنا آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا لیجئے۔ وہ ابراہیم کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 73 بار کیا ہے، 73 مرتبہ، 73 مرتبہ 23 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ مطلب ان کی زندگی بہت قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اس زندگی کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 73 مرتبہ قرآن میں 73 مرتبہ 23 سورت 23 صورتوں کے اندر آپ کا ذکر کیا اور آپ کے بارے میں کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا لیجئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رہنے والے تھے عراق کے۔ عراق میں ایک شہر ہے بابل یا بابل، دو نام اس کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل یا بابل نام کے شہر عراق کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ وہاں پر رہا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے کیا، اپنے باپ کو آزر کو آپ نے دین بتایا۔ میں ان کی یعنی حضرت ابراہیم کی سیرت آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات جو اللہ کے نبی کی سیرت والی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم والوں کو بتایا، قوم والوں نے آپ کی بات کچھ نے مانی پر زیادہ تر نے نہیں مانی۔ پھر آپ وہاں سے فلسطین گئے، فلسطین کے اندر آپ نے دعوت کا کام کیا، فلسطین کے اندر آپ رہا کرتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے آپ کو، جب آپ کا چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل جب چھوٹے سے تھے، آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر مکہ کے ریگستان میں کعبہ کے پاس چھوڑ دو۔ کعبہ جب بنا نہیں تھا، کہا اس جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے مکہ کے اندر حضرت ابراہیم کی نسلوں کی۔ اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں حضرت ابراہیم کی پوری سیرت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑی پیاری ان کی زندگی، بڑی آئیڈیل اور نمونہ ان کی زندگی کہ اللہ رب العالمین نے جس زندگی کو اپنے لیے پسند کیا، ہماری اس امت کے لیے پسند کیا، ہمیں ان کی زندگی جیسی زندگی بنانے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین اس زندگی کو بہت زیادہ پسند فرماتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے بابل نام کے شہر کے اندر پیدا ہوئے، وہاں سے دعوت دیتے دیتے فلسطین تک آئے، فلسطین کے اندر رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو لے جاؤ اور مکہ کے ریگستان میں جہاں پر کعبہ ابھی بنا نہیں تھا پر جگہ موجود تھی، وہاں پر لے جا کر ان دونوں کو چھوڑ دو۔ اب یہاں سے شروعات کس چیز کی ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم کی نسلوں کی۔ چونکہ اسماعیل کو چھوڑ دیا، ہاجرہ کو چھوڑ دیا، حضرت اسماعیل یہیں رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور بھی کئی امتحان لیے۔ امتحان لینے کے بعد جب وہاں پر زمزم کا پانی نکلا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو نکالا، اس کے بعد وہاں پر بستیاں آ کر رہنے لگی۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو جرہم، نام لکھ لیجئے گا، کیونکہ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی اور وہیں سے عرب نسل، یعنی جتنے بھی عربی ہیں یا مکہ مدینہ میں رہنے والے ہیں، ان کی ایک بڑی نسل وہیں سے چلی ہے۔ تو اس قبیلے کا نام آپ یاد رکھیے گا یا لکھ کر رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ کے اندر جب چھوڑ کر گئے اور وہاں پر زمزم کا پانی نکلا، زمزم کا پانی نکلنے کے بعد وہاں آ کر لوگ رہنے لگے۔ ایک قبیلہ جو وہاں آ کر رہنے لگا اس کا نام تھا بنو جرہم۔ اس قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی اور انہی سے وہاں پر نسلیں چلی۔ اب عرب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا عربی عرب، عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں پر چاروں طرف ریگستان اور پہاڑ ہو، اسے عرب کہا جاتا ہے۔ جہاں پر چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان جس جگہ پر ہوتے ہیں اسے عرب کہا جاتا ہے۔
یعنی ڈکشنری کے اندر عرب کسے کہتے ہیں؟ تو عرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں چاروں طرف صحرا ہو، پہاڑ ہو، ایسی جگہ کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب کو، سعودی عرب کو جیسے عرب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر چاروں طرف ریگستان تھا، وہاں پر کوئی پہاڑ اور کوئی یعنی ذریعہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے عرب کے اوپر کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی۔ ورنہ آپ دنیا کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں نا، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا، اس سے پہلے یمن کے لوگ آئے، انہوں نے قبضہ کیا، مغلوں کا قبضہ رہا، کیونکہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی چیز کرنا آسان تھی، پر عرب کے اندر کبھی کسی کا قبضہ نہیں رہا، عرب کے اندر کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی، یا جو وہاں لوکل رہنے والے تھے ان پر کبھی کوئی حکومت نہیں کر پایا۔ وہ اس وجہ سے کہ ریگستان کے اندر آنا اور جانا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں تھا، چاروں طرف ریگستان، پہاڑ۔ عربی جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو اس سے واقف تھے، پر اگر کوئی اور وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا تو وہاں ٹک نہیں پاتا، کیونکہ وہ ریگستان کو پہچانتا نہیں تھا، اس کی فوجیں ختم ہو جاتی۔ اس لیے عرب کبھی کسی کا غلام نہیں رہا، عرب کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ اب آپ ایک ہیڈنگ لکھیں گے، عرب کے اندر رہنے والی قومیں، یعنی میں یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے پہلے، آپ کی پیدائش کے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں، اور آپ اس کی ہیڈنگ بھی ڈالیے گا کہ سیرت اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگ بھی یہی رہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کا عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کا عرب۔ تو عرب کے اندر کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی؟ میں سمجھ رہا ہوں میری باتیں کلیئر ہیں، اگر کچھ کنفیوژن وغیرہ ہو رہا ہو تو ایک دم شارٹ کے اندر ایک چھوٹا سا میسج دے سکتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ ریپیٹ کروانا چاہتے ہو تو۔ بہرکیف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کے پہلے کا عرب، اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرب کا کنیکشن بہت گہرا تھا۔ کیونکہ حضرت اسماعیل وہاں آ کر رہنے لگے، بنو جرہم قبیلہ آ کر رہنے لگا، اسی میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، اور وہیں سے یہ نسلیں چلنا شروع ہوئی۔ اس لیے عرب کو حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کا بہت گہرا کنیکشن تھا۔ پر کیا صرف یہی نسلیں تھی؟ ایسا نہیں تھا، عرب کے اندر ان سے پہلے اور بھی نسلیں رہا کرتی تھی۔ تو عرب کو بنیادی طور پر عرب میں کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی؟ عرب میں کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی؟ تو عرب کے اندر 3 قومیں رہا کرتی تھی۔ عرب کے اندر 3 قومیں رہا کرتی تھی۔ ایک عرب العاربہ، اسے عرب العاربہ کہا جاتا ہے، ARIBA عاربہ، اور عربی کے اندر عین الف را با گولتا عاربہ۔ عرب کے اندر کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی؟ تو عرب میں 3 قومیں رہا کرتی تھی۔ ایک عرب العاربہ، عرب العاربہ کسے کہا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ لکھ لیجئے گا۔ ایک نام ہے وہاں پر مشہور ہے، یشہب بن یعرب بن قحطان۔ دیکھیے یہ اصل میں شروعات والا ٹاپک ہے، تھوڑا ٹپیکل ہوتا ہے، بعد میں جب اللہ کے نبی کی سیرت آتی ہے وہ آسان لگنے لگتا ہے، پر یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے پہلے عرب کے اندر کون کون سے خاندان رہا کرتے تھے، کون کون سی نسلیں رہا کرتی تھی، اور آپ کا ٹکراؤ کون کون سی نسلوں سے ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں تبھی کلیئر ہوگی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے وہاں کون کون تھا۔ تو عرب کے اندر 3 قومیں رہا کرتی تھی، ایک عرب العاربہ، اور عرب العاربہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ان کو جو یشہب بن یعرب بن قحطان، جنہیں قحطانی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ عرب العاربہ کون؟ عرب العاربہ قحطانی لوگ۔ آج بھی یہ قبیلہ وہاں پر موجود ہے، اس کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اس میں بہت سارے علماء ہیں، بہت پیسے والے لوگ بھی ہیں، کاروباری بھی لوگ ہیں، اور یہ عرب آج بھی پایا جاتا ہے۔ یشہب بن یعرب بن قحطان، ان کی نسلوں کے جو لوگ تھے جو اصل عرب کے رہنے والے تھے، یہی اصلی عربی تھے، انہیں کہا جاتا تھا قحطانی، اور عرب العاربہ کہا جاتا تھا ان کو۔ ایک دوسری قوم تھی عرب المستعربہ، عرب المستعربہ۔ ایک تو عرب العاربہ جو اصلی عربی تھے، ایک عرب المستعربہ یعنی اصلی عربی نہیں تھے پر عربی بن گئے تھے۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل کے آنے کی وجہ سے، ورنہ حضرت اسماعیل عرب کے نہیں تھے، وہ تو فلسطین کے، عراق کے رہنے والے تھے، پر چونکہ وہ وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے تو ان کے رہنے کی وجہ سے وہ عربی بن گئے تھے، اس لیے انہیں مستعربہ کہا جاتا ہے۔ مستعربہ مطلب بنایا گیا عربی، یعنی اصل عربی نہیں ہے پر عربی بنایا گیا ہے۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے نکلے ہوئے لوگ۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسلوں کے لوگ، جنہیں عرب المستعربہ کہا جاتا ہے، جس میں نے اوپر قبیلے کا نام آپ کو بتایا، بنو جرہم وغیرہ، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسلوں سے نکلے ہوئے لوگوں کو عرب المستعربہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت یہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ نسلیں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہے، ان کے الگ الگ قبیلے وہاں پر موجود ہیں۔ وہ تیسرے تھے عرب البعیدہ، عرب البعیدہ، وہ عربی کہ جو عربی تو تھے پر ان کا اب صرف ذکر ہے، ان کی نسلیں نہیں ملتی، ان کا ذکر ہے پر ان کی نسلیں نہیں ملتی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، اور بھی کئی قومیں تھیں اور بھی کئی نام ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر ہے، قوم عاد اور قوم سمود، قوم عاد اور قوم سمود، یہ وہ لوگ جو غائب ہو چکے، مطلب ان کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، انہیں عرب البعیدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں قوم عاد اور قوم سمود مثال کے طور پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی عرب کے اندر تین طرح کی قومیں رہا کرتی تھی، ایک عرب العاربہ جو اصلی عربی تھے، اصلی عرب کے رہنے والے تھے، دوسرے عرب المستعربہ جو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تیسرے عرب البعیدہ کہ جن کا ذکر موجود ہے پر ان کی نسلیں موجود نہیں تھی۔ یہ تین طرح کے عربی اس وقت عرب کے اندر موجود تھے۔ حکومت، عربیوں میں حکومت کس کی تھی؟ میں آپ کو انہیں الگ الگ پیٹرن بتا رہا ہوں کہ ایک تو پہلے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں قومیں کون سی تھی، پھر آپ کو پتا چل جائے وہاں حکومتیں کون سی تھی، پھر آپ کو پتا چل جائے وہاں مذہب کون سے تھے، تاکہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے رہے گی نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کا اسٹرگل کتنا بڑا تھا، ان کو کتنے لوگوں سے اسٹرگل کرنا تھا، ان کو کتنے لوگوں کو دعوت دینا تھی، ان عربیوں کو بھی دعوت دینی ہے، عرب بنے ہوئے عربیوں کو بھی دعوت دینی ہے، مذہب بھی اتنے سارے موجود ہیں ان کو بھی دعوت دینی ہے۔ تو آپ نے کتنے میدانوں میں ایک ساتھ کام کیا، اور آج ہم ایک میدان میں کام نہیں کر پاتے، ایک جگہ پر کام نہیں کر پاتے، صرف اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دے پاتے، اس میں بھی ہم کو ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے میدانوں کے اندر ایک ساتھ کام کیا تھا، کتنے لوگوں کے درمیان ایک ساتھ کام کیا تھا، تب آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، آپ کی زندگی سے محبت ہوگی، اور آپ کی زندگی کو پڑھنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنی قوموں کے سامنے آپ قتال کر رہے تھے، کتنی قوموں کے سامنے آپ محنت کر رہے تھے۔ اب اگر میں بات کروں عرب میں حکومت، تو دیکھیے عرب کے اندر حکومت ایسی نہیں تھی کہ پورے عرب کے اندر کسی ایک کی حکومت ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عربیوں کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ عرب کے اندر ایک ساتھ پورے عرب میں کسی کی حکومت ہو، عرب میں قبائلی حکومت چلا کرتی تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے اور ان قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، بادشاہت نہیں تھی، وہاں پر قبائلی نظام تھا۔ جیسے اگر آپ نے کبھی سنا اور پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے تو وہاں قریش کا بڑا دور تھا، قریش بڑے زور پر تھے، مدینہ کے اندر گئے تو وہاں پر دوسرے قبیلے تھے اوس اور خزرج، جن کی بڑی یعنی وہاں پر ایک طریقے سے ڈیرنگ تھی، بہت زیادہ عزت پائی جاتی تھی، وقار پایا جاتا تھا، الگ الگ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان کے الگ الگ ذمہ دار ہوتے تھے، یعنی پورے عرب کا کوئی ایک بادشاہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، سرداری کا سسٹم تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے الگ الگ سردار ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہاں پر بادشاہت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد عرب کے اندر ادیان کون کون سے تھے، مذاہب کون کون سے تھے، جب اللہ کے نبی آئے تو وہاں مذاہب کون کون سے تھے۔ پہلے بیسک آپ ٹاپک لکھ لیجئے گا کہ عرب کے اندر مذاہب کون کون سے پائے جاتے تھے۔ آپ اسے مدخل مان سکتے ہیں، انٹری مان سکتے ہیں سیرت کے اندر، کہ ہمارا پہلا ٹاپک ابھی سیرت کے اندر ہم لوگ انٹری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کے والدین کا نام، کب کس کا انتقال ہوا تھا، وہ سب ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو عرب کے اندر مذاہب کون کون سے تھے، تو آپ صرف مذہب کا نام لکھیے۔ پہلا دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین، جس کے اندر توحید تھی، وہ موجود تھا، دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوائنٹ نمبر 1 یا اس پوائنٹ کے اندر مذاہب کون کون سے پائے جاتے تھے، تو پہلا مذہب تھا دین ابراہیمی۔ دوسرا ایک تو آپ نے لکھا دین ابراہیمی، دوسرا لکھیے دین ابراہیمی کا ساؤنڈ کلیئر نہیں ہے آپ کو، دقت ایک مرتبہ دیکھیے مذاہب جو پائے جاتے تھے اس دور کے اندر، کون کون سے مذاہب پائے جاتے تھے، کون کون سے مذاہب پائے جاتے تھے اس دور کے اندر۔ اب کلیئر ہے آواز؟ تو اس دور کے اندر جو مذاہب پائے جاتے تھے، میں نے پہلا مذہب بتایا دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے توحید والا دین،
وہ کچھ لوگوں کے اندر ابھی بھی بچا ہوا تھا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی جب پیدائش ہوئی عرب کے اندر تب کوئی توحید پر نہیں تھا, ایسا نہیں کہہ سکتے. اس دور کے اندر بھی کچھ توحید پرست موجود تھے جن کا ذکر آگے آپ کے سامنے آئے گا. تو ایک دین جو موجود تھا وہ دین ابراہیمی تھا. دوسرا دین بتوں والا دین, جس کے اندر بت پرستی کی جاتی تھی, بت پرستی والا دین جو عرب کے اندر پایا جاتا تھا. اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو تھا دین ابراہیمی, دوسرا دین تھا بتوں والا دین, بت پرستی والا دین. اب اس کے اندر آپ ایک ہلکی سی ڈیٹیل لکھ لیجئے کہ لوگ دین ابراہیمی پر باقی تھے, لوگ حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے دین پر باقی تھے, برابر توحید پر باقی تھے, یہاں تک کہ ان کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا عمرو بن لحی. عمرو بن لحی اس کا نام تھا. یہ میں دیکھیں ڈیٹیلیں آپ کو ساری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اتنا کلیئر آپ کے اندر یہ مذہب, یہ چیزیں رہے, اتنی کلیئر آپ کے پاس سیرت رہے کہ دنیا کی ہر چیز جیسے آپ یاد رکھتے ہو آپ کو سب پتا ہونا چاہیے. تو پوائنٹ نمبر 2 جو ہمارا چل رہا ہے بت پرستی والا دین, اس کے اندر اس بت پرستی کو عرب میں کون لے کر آیا تھا؟ اس کا نام تھا عمرو بن لحی. یہ آدمی ملک شام گیا. ملک شام جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اس کو بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یہ تو اچھی چیز ہے, بت ہے, اب بت کو دیکھیں گے تو ذرا ہمیں دیکھ کر عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا, تو کیا کرتا ہوں میں بھی بت لے کر آ جاتا ہوں. تب یہ گیا اور وہاں سے کچھ بت لے کر آیا, اور اس دور کے مشہور جو بت تھے, مشہور وہ صنم, وہ بت جن کی لوگ عبادت کرتے تھے, اسٹیچو جس کو ہم بولتے ہیں, جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مندروں وغیرہ میں جو مورتیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے, ویسی وہ مورتیاں لے کر آیا. اس نے عبادت شروع کروائی, اور اس دور کے مشہور مورتیوں کے عبادت کی چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں آپ. ایک کا نام تھا حبل, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے کئی جگہوں پر. حبل نام لکھ لیجئے گا ان بتوں کا, مشہور بت کا. یا اسی پوائنٹ نمبر 2 میں آپ چاہیں تو ٹاپک بھی بنا سکتے ہیں کہ عرب کے مشہور بتوں کے نام بتائیے, تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حبل, لات, ود, سعا, ود, اس کے بعد سعا, SUA ڈبل اے لکھ دیجیے گا, سعا. پھر یغوس اور یعوق, یعوق اور نصر. میں نام اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ مت سوچے گا کہ اس سے نام سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. نام سے گرچہ آپ کو فائدہ کچھ نہیں ملے گا, جب آپ قرآن پڑھیں گے نا اور یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو فٹ سے کلک ہو جائے گا کہ یہ ود, سعا, یعوق, یعوق, نصر کا اللہ ذکر کیوں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عربیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دین بتایا, عربیوں کو جب توحید کی طرف بلایا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹارچر بھی کیا کہ جو تم یہ ود کو, سعا کو, یغوث کو, یعوق کو, نصر کو پکار رہے ہو نا, یہ سب کچھ کرنے والے نہیں ہیں, ان کی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے, یہ صرف بت ہیں. اور ان بتوں کو انہوں نے پتہ ہے کہاں رکھا تھا؟ کعبہ کے اندر رکھا تھا. اللہ اکبر, دیکھیے کعبہ کے اندر رکھا تھا. اس کا ذکر اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 پر موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 کہ کعبہ کے اندر اس وقت 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. کعبہ کے اندر اس وقت 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. سوالات جو بھی رہیں پلیز اینڈ میں کیجئے گا, ابھی میں جب کہوں گا تب کیجئے گا. تو اس وقت عرب کے اندر جو مشہور مذاہب پائے جاتے تھے, پہلا مذہب تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین, دوسرا مذہب تھا بتوں والا دین. اس کے اندر لات, سعا, یغوث, یعوق, نصر کو عمرو ابن لحی نام کا ایک آدمی تھا جو عرب کے اندر لایا تھا. یعنی یہ پہلا آدمی ہے جس کی وجہ سے عرب میں شرک ہوا تھا. کبھی کوئی اچانک آپ سے سوال کرے کہ عرب کے اندر شرک کہاں سے شروع ہوا, تو آپ بتاؤ گے عمرو ابن لحی کے ذریعے. تو یہ سب لے کر آیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4920 پر اس کا ذکر موجود ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا, سخت عذاب دیا جائے گا, کیونکہ عرب کے اندر اس دین کو یا عرب کے اندر شرک کو لانے والا انسان یہی تھا. اس کے بعد تیسرا مشہور مذہب تھا یہودی مذہب. تیسرا مشہور مذہب تھا یہودی مذہب, جس کا ذکر آگے آپ کے سامنے مدینہ کے اندر, جب میں مدینہ کا تذکرہ کروں گا تب آئے گا, کیونکہ مدینہ کے اندر ان کے بڑے بڑے قبیلے رہا کرتے تھے. ان لوگوں کی بڑی یعنی دھانک تھی, بڑی طاقت وہاں پر تھی. تیسرا مذہب تھا نصارہ, نصرانیت,
جسے عیسائی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، جبکہ ان کو عیسائی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نصارہ کہا ہے، ہمیں ان کو نصارہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عیسائی بولو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عیسیٰ والے، جبکہ عیسیٰ والے نہیں، حضرت عیسیٰ کا پورا دین ان لوگوں نے بدل ڈالا ہے، تو ان کو عیسائی یا کہنے کی بجائے ان کو ہمیشہ کہنا چاہیے نصارہ۔ اس کے بعد 5واں مذہب تھا مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے، یہ بھی عرب کے اندر موجود تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کے سامنے آپ دیکھیے تو صحیح کتنے سارے مطلب لوگ تھے، کتنے طرح کے الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپس تھی کہ جن کے ساتھ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، تو اللہ نے کیا ٹریننگ آپ کو دی ہوگی، قرآن میں اللہ نے کیا ٹرین آپ کو کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ قرآن دیکھیے، اگر آپ کبھی قرآن ترجمے سے پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر طرح کے لوگوں کے لیے توحید کی دلیلیں رکھی ہے، نہیں ماننے والا، ماننے والا، آگ والا، ستاروں کی عبادت، یہ لوگ سب وہی تھے۔ یہ جیسے مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تھے سابی، سابی، ان کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، والسابئین کا لفظ کئی بار قرآن کے اندر آتا ہے۔ سابی لوگ ہوتے ہیں ستارے کی عبادت کرنے والے، سابی، ستارے کی عبادت کرنے والے۔ تو میں آپ کے سامنے الگ الگ حالات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا عرب کی قومیں، کہ عرب کے اندر قومیں کون کون سی رہا کرتی تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے اندر عبادتیں یعنی ادیان، مذاہب کون کون سے موجود تھے، وہ مشہور میں نے کچھ مذاہب آپ کے سامنے بتائے۔ اب آپ لکھیے عبادات، کہ عبادتیں کون کون سی کیا کرتے تھے وہ لوگ، عبادتیں کون کون سی مشہور تھی ان کے اندر۔ یہ عرب کے حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ پورے حالات آپ کے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی۔ تو عرب کے اندر عبادات کون کون سی پائی جاتی تھی، صرف عبادتوں کا میں نام بتاؤں گا تاکہ آپ ڈیٹیل تو الحمدللہ آپ اس کی جانتے ہیں، صرف نام میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عرب کے لوگوں کی عبادتوں میں لکھیے اعتکاف کرنا۔ اب اعتکاف بتوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، بتوں کے سامنے بھی کرتے تھے، کئی طرح کے اعتکاف ان کے یہاں پائے جاتے تھے جس میں شرک پایا جاتا تھا۔ ایک تھا اعتکاف، دوسرا دعا، تیسرا وسیلہ یا سفارش کرنا، بتوں کے پاس جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تو بارش والے بت کو نکال کر بارش کی دعا مانگتے، اولاد نہیں ہوتی اولاد والے بت کو نکالتے۔ انہوں نے کیا ڈیوائڈ کر دیا تھا، 360 بت ہیں، ہر کام کا ایک ایک بت بنا دیا تھا، جب جو ضرورت ہوتی اس بت کو نکال کر سفارش کے لیے وسیلہ لگایا کرتے تھے۔ تو تیسرا سفارش اور اس کے ساتھ اس کو وسیلہ بھی لکھ دیجئے تاکہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد چوتھی عبادت تھی طواف، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد تھا سجدہ، بتوں کے آگے سجدے کیا کرتے تھے یہ لوگ، اس کو عبادت مانتے تھے۔ اس کے بعد جانوروں کو ذبح کرنا، یعنی بتوں کے آگے جانوروں کو ذبح کرنا، بتوں کے لیے ذبح کرنا، ان کے نام پر ذبح کرنا، یہ بھی ایک عبادت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے جاننا، ایک سیرت پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے یہ سب جاننا کہ عرب کے حالات کیسے تھے، وہاں کیا کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کو سیرت پڑھنے کے اندر انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ عرب کی عبادتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے اس میں بتایا اعتکاف، دعا، سفارش یا وسیلہ، طواف، سجدہ اور جانوروں کے آگے ذبح کرنا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر کیا ہے۔ قربانی جیسے وہ لوگ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ سب کیوں تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، کیا مقصد ہے یہ سب کرنے کا؟ تو آپ نے جب سوال کیا تو وہ لوگ بولا کرتے تھے کہ ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ کئی لوگ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی دلیلیں آج بھی دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پیدا کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ، ہر چیز جاننے والا اللہ، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو، ان بتوں کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، بس یہ ہم کو اللہ تک لے جانے والے ہیں، ذریعہ ہیں بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا قرآن کے اندر، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے، ہم ان بتوں کے ذریعے تیری عبادت کریں گے کیونکہ یہ بت تیرے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کافر ہو، اللہ نے انہیں کافر کہا اس بنیاد پر۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کیا جواب دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو۔ اب اس کے بعد آپ لکھیے عرب کے سماجی حالات، کہ عرب کے سماجی حالات کیا تھے۔
عرب کے سماجی حالات کیا تھے. اب دیکھیے مطلب آپ صرف امیجنیشن کیجئے کہ ایک آدمی کو اتنا بڑا ٹارگٹ دے کر بھیجا جائے, ایک انسان کو اتنا بڑا ٹارگٹ دے کر بھیجا جائے کہ آپ جاؤ, آپ کو عرب کے اندر دعوت کا کام کرنا ہے. اب عرب کون؟ پہلے تو 3 طرح کی قومیں, ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار, کہ چلو کوئی ایک بادشاہ ہوتا, ایک بادشاہ اگر ہوتا اور ایک بادشاہ کو اپن سمجھا لیتے تو پوری قوم کو سمجھانا آسان ہو جاتا, پر یہاں تو بادشاہت بھی نہیں ہے. ہر قبیلے کا اپنا ایک بادشاہ, ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہے, تو ہر قبیلے کو الگ الگ سمجھانا پڑے گا, وہ ایک الگ محنت ہے. اس کے بعد عبادتیں اتنے ٹائپ کی ہے, مذہب اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں, اور سماجی حالات کا بھی بڑا کباڑا تھا وہاں پر. آپ سماجی حالات کی اگر بات کریں تو سماجی حالات, عرب کے سماجی حالات کی اگر بات کریں تو وہاں پر سماجی اعتبار سے لوٹ عام تھی قبیلوں کے, یعنی کہیں بھی کوئی سفر پر جاتا راستے میں اسے لوٹ لیا جاتا تھا. زناکاری عام تھی. سماجی مطلب سوشل حالات, سماج کے حالات. میں نے بتایا کہ وہاں پر لوٹ عام تھی, زناکاری عام تھی, قتل کر دینا کسی کو عام تھا, قتل کر دینا عام تھا, جنگ کرنا عام تھا. قبیلوں کے درمیان جنگیں چلا کرتی تھی, اس قبیلے نے اس قبیلے والے کو مار دیا تو اس کے بدلے اس کو مارنا, یہ کنٹینیو چلا کرتا تھا. تو وہاں پر سماجی حالات کی تو ایسی دھجیاں اڑا رکھی تھی لوگوں نے کہ لوٹ لیا جانا قبیلوں کو, زناکاری کی جانا, جنگ قتل و غارت گیری کیا جانا. اور نکاح کے اگر آپ سسٹم خود آپ دیکھیے گا ایک بار نیٹ پر, اگر آپ سرچ کریں گے کہ عرب میں اللہ کے نبی کے پہلے نکاح کیسے کیا جاتا تھا, نکاح کو اگر آپ پڑھ لیں گے آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, کیسے کیسے نکاح کا سسٹم ان لوگوں نے بنا رکھا تھا. یعنی کھلی زناکاری ان کے اندر نکاح کے نام پر پائی جاتی تھی. نکاح کا وہ سسٹم جو آج ہم عمل کرتے ہیں نا, بہت کم پایا جاتا تھا. اصل نکاح جو عجیب ٹائپ سے زناکاری کے طریقے پر پایا جاتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف برائی تھی عرب کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی تھی, وہ بھی آپ لکھیے گا. آپ نے بیسک لکھا سماجی حالات کیسے تھے, تو پہلے اس میں آپ لکھیے کہ ان کے اندر برائیاں کیا تھی, اور اس کے بعد لکھیے اچھائیاں کیا تھی. کیونکہ عرب جو ہے نا اپنی کچھ اچھائیوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں, پہلے بھی تھے آج بھی ہیں, اور بہت زیادہ مشہور وہ لوگ پوری دنیا کے اندر, اس دور کے اندر بھی تھے. پوری دنیا جانا کرتی تھی کہ ان کے اندر اچھائیاں کیا تھی. ایک اچھائی ان کے اندر تھی وعدوں کو پورا کرنا. اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرتے ہی تھے, وعدے کے اندر کبھی کمی نہیں ہونے دیتے تھے, وعدہ پورا کرتے ہی تھے. میں چاہتا ہوں ایک بار آپ میٹنگ کو جوائن کر لیجئے, دوبارہ اس کو ریجوائن کر. تو عربیوں کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی پائی جاتی تھی. عرب کے سماجی حالات میں برائیاں میں نے ذکر کی, کچھ اچھائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. سب سے پہلی اچھائی وعدوں کو پورا کرنا. وہ لوگ وعدے پورے کرنے کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے کہ عربی اگر کسی سے کبھی کوئی وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا تھا, کر ہی نہیں سکتا وعدہ خلافی. بول دیا نا مطلب وہ کرے گا ہی کرے گا. یہ عرب کی خاصیت پوری دنیا کے اندر مشہور تھی. دوسری چیز شجاعت اور بہادری. عربی اپنی بہادری میں بہت مشہور تھے, موت سے نہیں ڈرتے تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ سب چیز. دیکھیے میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب اس کو سامنے رکھ کے جب سیرت پڑھو گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی یہ اچھائیاں کتنی زیادہ صحابہ کرام نے دکھائی تھی. شجاعت کیسی, بہادری کیسی کہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار رہا کرتے تھے کیونکہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. دوسری خاصیت تھی ان کی شجاعت اور بہادری. اس میں ایک لائن لکھ لیجئے کہ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے, ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. تیسری چیز ارادوں کے بہت پکے تھے. اگر کوئی فیصلہ کر لیا کہ یہ کرنا ہے مطلب کرنا ہے, چاہے دنیا کی طاقت سامنے کھڑی ہو جائے. ارادوں کے بہت پکے تھے. اسی لیے دیکھیے نا انہوں نے ارادوں کے پکے ہونے کے نتیجے میں پورا مکہ کو ہی چھوڑ دیا, گھر بار ہی چھوڑ دیا, کاروبار ہی چھوڑ دیا, بیوی بچے ساتھ چھوڑ دیے. اگر ایک بار ارادہ کر لیا نا کہ اللہ کے نبی کا سپورٹ کرنا ہے, ساتھ دینا, بات ختم. اس کے بعد انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمارے خلاف کون ہے. وعدوں کے پکے تھے, ارادوں کے پکے تھے, بہادر تھے. اس کے بعد بردباری ان کے اندر بہت زیادہ تھی. مطلب بہت سوچ سمجھ کر کام کیا کرتے تھے, بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے تھے. جلد باز نہیں تھے وہ لوگ ہماری طرح. جب ہم لوگ بہت جلد باز ہیں, ابھی جوش آیا تو سیرت پڑھنا مطلب پڑھنا ہے, 2 دن بعد نیند آیا مطلب سونا ہے, ایسے ہو جاتے نا ہم لوگ جوش میں ایک دم. وہ لوگ جوش والے نہیں تھے, وہ لوگ ہوش والے تھے. سوچ سمجھ کر کام کرنے والے تھے, بردباری تھی ان کے اندر. اس کے بعد مہمان نواز تھے. مہمان
یہ تو آپ نے شاید سیرت کے اندر کئی مرتبہ واقعات میں بھی سنا ہوگا کہ خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے. یہاں تک کہ جب وہاں کوئی طواف کرنے آتا تھا نا، کیونکہ طواف تو شروع سے چل رہا تھا، تو جو بھی طواف کرنے آتا اس کی خدمت کرنا، ستو پلانا، کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اس کے اندر قریشیوں کا، عربیوں کا نام چلا کرتا تھا کہ وہاں آنے والے کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ وہی چیز عربیوں میں پائی جاتی ہے. آج بھی جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں دیکھیے گا گاڑیوں کی گاڑیاں بانٹتے رہتے ہیں، کوئی دودھ بانٹ رہا ہے، کوئی پانی بانٹ رہا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہے. مہمان نوازی ان کے خون کے اندر پائی جاتی تھی، بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اس کے بعد ان کی ایک اور خاصیت تھی کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے. چھٹی خاصیت، بہت زیادہ سخاوت تھی ان کے اندر، اللہ کے راستے میں دینے والے تھے. اگر کوئی غریب دکھ جائے اس کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، ضرورت مند کی ضرورت مندیوں کو پوری کرنا، یعنی ان کی عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے. وہ لوگ کنجوسی نہیں کیا کرتے تھے. عربیوں میں کنجوسی بہت کم پائی جاتی ہے آج بھی، کیونکہ میں تو خود 4 سال وہاں رہا، 4 سال میں نے جا کر دیکھا، 4 سال وہاں رہ کر دیکھا. عربیوں میں کنجوسی بہت کم پائی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے نا. عام طور پر ہم لوگوں میں بہت کنجوسی پائی جاتی ہے، جوڑ کر رکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جوڑے ہوئے کو بھی روز گنتے رہتے ہیں. اتنے ہو گئے، آج 2000 ہو گئے، آج 5000 ہو گئے، آج 10,000 ہو گئے. اور وہ لوگ ایسے تھے کہ اگر پتہ چل گیا کوئی آیا ہوا ہے، مسافر آیا ہوا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، جو جوڑا ہے سب دے دیتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کل کیا ہوگا، کیونکہ انہیں اللہ پر بہت یقین تھا، توکل کرنے والے تھے. ان کی 7ویں صفت یہی تھی، ان کی 7ویں صفت یہ تھی کہ انہیں توکل بہت تھا. ٹھیک ہے، بت کو ماننے والوں کا بت پر ہوگا، اللہ کو ماننے والوں کا دین ابراہیم کا اللہ پر ہوگا، پر ان کا توکل بہت مضبوط تھا. جسے اپنا رب مانتے اس پر بہت بھروسہ کیا کرتے تھے. 7واں اور لاسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے گا عرب کی خاصیت کے اندر کہ ان کے اندر توکل بہت زیادہ تھا، بھروسہ بہت زیادہ تھا. جس کو اپنا رب مانتے اس کے آگے جھک جاتے، اس کو مانا کرتے تھے. تو آج کا جو میرا بیسک ٹاپک تھا، جو میں نے آپ کو بیسکس رکھے ہیں، یہ انٹری ہے ہماری سیرت کے اندر. آج ہم نے سیرت کے اندر انٹری کی ہے، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے اندر مشہور خاندان مشہور قومیں کون سی پائی جاتی تھی. عرب العاربہ، عرب المستعربہ، عرب البعیدہ. اس کے بعد بتایا حکومت کا سسٹم کیا تھا، تو وہاں بادشاہت نہیں تھی، وہاں قبائلی نظام تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مذاہب کون سے پائے جاتے تھے، دین ابراہیمی، بتوں کا مذہب، یہود، نصارہ، مجوسی اور صابی پائے جاتے تھے. سماجی حالات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، تو وہاں سماجی برائیاں بھی تھی، زناکاری، لوٹ، قتل و غارت گری یہ بتائی. اور اچھائیوں کا ذکر کیا، وعدوں کو پورا کرنے والے، بہادر، ارادوں کے پکے، سوچ کر کام کرنے والے، مہمان نواز، توکل اور بہت زیادہ سخی وہاں کے لوگ تھے. اب یہ ہمارا مدخل تھا، یہ ہماری انٹری تھی جس کے ذریعے ہم نے سیرت کے اندر انٹری کی ہے. اب آپ کے سامنے پورا خاکہ آ گیا ہے، آپ کے ذہن میں پورا خاکہ تیار ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، یعنی کن حالات میں اللہ کے نبی کو اسٹرگل کرنا تھا. اب اس کے آگے پیدائش سے کل کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی نے اسٹرگل کتنا مضبوط کیا تھا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.